دیکھیے اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ دو چیزوں پر آدھارت ہے۔ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک توحید یعنی وننس آف گاڈ، اور دوسری چیز ہے ہیومنیٹی اور انسانیت۔ اسلام کی پوری تعلیمات اور ٹیچنگز دراصل انہی دو چیزوں پر آدھارت ہے اور کیندرت ہے، بقیہ تمام چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں توحید کا معاملہ۔ جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں یعنی ایک خدا کی بات، ایک ایشور واد کے تصور کی بات، تو اس سے پہلے خدا کے وجود کی بات ہوتی ہے، خدا کے کو ماننے اور نہ ماننے کی بات ہوتی ہے۔ 21ویں صدی میں جب سائنس نے ترقیاں شروع کی، ڈیولپمنٹس شروع ہوئے، تو اہل علم نے کئی باتیں کہنی شروع کی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اب ہمیں ایک نئی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب ہم ترقی کے ایک ایسے پروسیس میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری باتیں اہل علم طبقہ کی طرف سے آتی رہی، لیکن دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے ایسے ایکسپیرینسز اور تجربات سے گزارا کہ لوگوں کی یہ تمام بیانات اور یہ تمام دعوے اپنے آپ دھرام سے گرنے لگے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جاپان کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جاپنیز قوم بہت ہی روایت پسند قوم ہے۔ یہ لوگ اپنے بادشاہ کو کیمی کہتے ہیں یعنی خدا۔ تو ان کا تصور یہ تھا کہ میرا جو بادشاہ ہے وہی دراصل خدا کے قائم مقام ہے، وہ تمام خدائی اوصاف اور صفات اور ایٹریبیوٹس کا حامل ہے، لہٰذا کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ہمیں ڈیفیٹ دے سکے ہمارے بادشاہ کے رہتے، اور بادشاہ بھلا کیوں نہ رہے کیونکہ وہی خدا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بمز گرائے، تو جاپنیز کے یہ تمام تصورات اچانک تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگے۔ ہوا یوں کہ ان کا بادشاہ ہیروہیٹو اس اٹیک کے بعد پبلک کے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ وی ہیو بین ڈیفیٹڈ، ہم جنگ ہار چکے ہیں اور امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ ہیروہیٹو کا یہ جملہ جاپنیز قوم کے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ یہ کیا ہو گیا، بہت بڑا دھکا تھا، اور اس کے بعد جاپنیز قوم کے اندر خیالوں کے اعتبار سے، آئیڈیاز کے اعتبار سے ایک بہت بڑا وائڈ اور خلا پیدا ہو گیا۔ یعنی سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس وہ نظریہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو تشکیل دے سکے۔ اور یہ صرف جاپنیز کی بات نہیں ہے، جب آپ 21ویں صدی کا مطالعہ کریں گے اور اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ایون آج بھی 2024 میں سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک سالڈ بیس نہیں پاتے ہیں۔ ان کے پاس وہ سالڈ بیس نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کو ایک متعین رخ دے سکیں اور جس کے ذریعہ وہ اپنے اندر یقین اور کنوکشن پیدا کر سکیں۔ جدید نسل بنیادی طور سے بے اطمینانی اور غیر یقینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، بالخصوص اینتھروپولوجی کی اسٹڈی، کہ انسان بے خدا نہیں رہ سکتا۔ انسان کی جو تاریخ اینتھروپولوجی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اس کی سادہ تعریف یہ ہے کہ دا اسٹڈی آف ہیومن، انسانیات کا جو مطالعہ اسے ہم اینتھروپولوجی کہتے ہیں۔ تو اینتھروپولوجی کے مطالعہ نے یہ بتایا کہ انسان خدا کے تصور سے خالی نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کے اندر خدا کا جو تصور اس طرح انٹر ووون ہے، پیوست ہے، کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ایڈمنڈ برک جو بہت بڑا تھنکر گزرا ہے، اس نے اس بات کو اس طرح ایکسپلین کیا تھا کہ مین بائی ہیز کانسٹیٹیوشن اے ریلیجس اینیمل، یعنی انسان اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی تخلیق اور کریشن کے اعتبار سے ایک مذہبی وجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سے مذہب کو اور خدا کے وجود کو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں، الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ موجودہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ اسلام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک خدا کا تصور ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو اور تمام فرد کو آزاد پیدا کیا ہے،
جو چاہے جس خدا کو مانے نہ مانے، جتنے خداؤں کو ماننا ہے مان لے، کیونکہ یہ تو امتحان کی دنیا ہے، بالآخر آخرت میں جا کر سب کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے آپ جب دنیا کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ کہیں 3 خداؤں کا تصور ہے، مثلاً کرسچینٹی میں۔ اسی طرح آپ ہندوستانی قوم میں دیکھیں گے تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق یہاں 33 کروڑ خداؤں کا تصور موجود ہے۔ اسلام میں ایک خدا کا تصور ہے۔ اب جب ایک پڑھا لکھا آدمی اس تصور پر علمی اعتبار سے سوچتا ہے تو اس کو ایک کلو یہ ملتا ہے کہ جب ہم اپنے یونیورس پر غور کرتے ہیں تو یہاں کی تمام چیزیں بہت ہی زیادہ ہارمونی کے ساتھ ورک کر رہی ہیں۔ یہاں کی ایک ایک چیزیں ایک سسٹم میں ہے۔ ایسے ایک سسٹم والے ورلڈ اور ہارمونی والے یونیورس میں ایک سے زیادہ خدا کا تصور ورکیبل نہیں ہے۔ لہٰذا خود فزسسٹ کی نگاہ میں پچھلے زمانے میں یہ تصور تھا کہ دنیا کو بہت ساری طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ مثلاً عام طور سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کو 4 طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں: گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک نیوکلیئر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ تو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ 4 طاقتیں ہیں جو مل کر پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں، لیکن آئنسٹین کو اس پر ڈاؤٹ ہوا اور اس نے کہا نہیں، پوری کائنات کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ ایک سے زیادہ طاقت کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا اس پر اور ریسرچ ہوا اور فائنلی 21ویں صدی میں وہ تھیوری ڈسکور کی گئی جسے ہم اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک طاقت کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنٹسٹ کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذہب کی زبان میں بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ وہ جب بھی بات کریں گے وہ اس کے لیے سائنٹیفک ٹرمینولوجی ہی استعمال کریں گے۔ اب اہل مذاہب کا کام ہے کہ وہ ان ٹرمینولوجی کو لیں اور اپنی ایمان و یقین کو اور پختہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں خدا کا جو تصور ہے وہ ایک خدا کا تصور ہے۔ وہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، وہ ایک ہی خدا ہے جو ہمارا سسٹینر بھی ہے، وہی خدا ہے جو ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسری ہستی، کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جس کے آگے ہم اپنا سر جھکائیں، جس کو ہم اپنا معبود سمجھیں، جس کو ہم اپنا کنٹرولر سمجھیں، جس کو اپنا ہم سسٹینر سمجھیں۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ سوچ رکھتے ہیں، ایسے ہی سوچ کو ہم شرک کہتے ہیں، اور اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔